والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يعلم بأن الله يرى سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اپنی خوبیوں کو ظاہر کرتا ہے اور اپنی خامیوں کو چھپاتا ہے، اس لیے کہ خوبیوں کو ظاہر کرنے سے اسے تعریف ملتی ہے جسے وہ پسند کرتا ہے، اور خامیوں کے ظاہر ہونے سے اسے ذلت ہوتی ہے جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ اسی لیے جب اس نے کوئی الٹا کام کرنا ہو، غلط کام کرنا ہو، تو سب کے سامنے نہیں کرتا، الگ کرتا ہے، چھپ کے کرتا ہے۔ دنیا کے سائنسی دور میں آج کل انسانی فطرت کو اسٹڈی کیا گیا اور اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیا گیا کہ یہ انسان کے اندر ایک اصول ہے کہ یہ اپنی صفات کو ظاہر کرے گا، عیبوں کو چھپائے گا، اور اسے پتہ ہو کہ کوئی مجھے دیکھنے والا ہے تو یہ غلطی کرنے سے بچے گا، گھبرائے گا۔ چنانچہ انہوں نے لوگوں کو قانون کا پابند بنانے کے لیے ویڈیو کیمرے ایجاد کیے۔ مثال کے طور پہ ایک نوجوان نئی گاڑی لے کر سڑک کے اوپر سفر کر رہا ہے، اب اس کا جی چاہتا ہے کہ میں تیز چلاؤں، مگر سپیڈ کی ایک لمٹ ہے۔ ہر وقت تو ہر جگہ پولیس والا نہیں ہوتا، تو لوگ ٹریفک قانون کو توڑتے تھے، تو حکومتوں نے ویڈیو کیمرے لگا دیے کہ اگر کوئی بندہ قانون کی خلاف ورزی کرے اس کی تصویر بن جائے اور وہ پکڑا جائے۔ چنانچہ جب ٹکٹ ملنی شروع ہوئی تو لوگوں نے قانون کی پابندی کرنی شروع کر دی۔ کیمرے بھی ہر جگہ نہیں ہوتے، جو روز کے سفر کرنے والے تھے وہ کیمرے کی جگہ آہستہ گاڑی کر دیتے اور آگے پیچھے پھر تیز چلتے، تو انہوں نے رادار کے ذریعے چیک کرنا شروع کیا۔ چنانچہ آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ سفر کریں تو جگہ جگہ لکھا ہوا محسوس ہو، لکھا ہوا نظر آئے گا کہ اس جگہ پر رادار کے ذریعے سپیڈ کو چیک کیا جاتا ہے۔ اب جب پورا راستہ یہ ذہن میں خیال رہا کہ مجھے دیکھا جا رہا ہے تو لوگ قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور ہوتے ہیں، ایک محلہ ہی اس میں سما جائے اور اس میں کروڑوں ڈالر کی چیزیں اوپن پڑی ہوتی ہیں، کوئی بندہ اٹھا کے جیب میں نہیں ڈالتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہر ایک کو پتا ہے کہ ایک سیکیورٹی کیمرے کا نظام ہے، لوگ بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اگر میں کوئی چیز اٹھا کے جیب میں ڈالوں گا تو مجھے گیٹ سے نکلنے سے پہلے پکڑ لیا جائے گا۔ اب ذلت سزا کے خوف کی وجہ سے کوئی چوری نہیں کرتا۔ اس کام کو کر کے جو پروگریسو نیشنز تھیں انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑا تیر مارا، ہم نے لوگوں کو بڑا قانون کا پابند بنا دیا، ہماری قوم اتنی قانون کی پابند ہے۔ مگر ایک مرتبہ 3 منٹ کے لیے بجلی چلی گئی تو انہی ملکوں میں لاکھوں ڈالر کی چوری ہو گئی۔ ہر بندے کو پتا تھا اب کیمرہ نہیں دیکھ رہا، تو معلوم ہوا کہ کیمرے کے ذریعے انسان کو قانون کا پابند کر کے چوری سے یا کسی اور غلط بات سے منع کر لینا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو
تو دین اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے ایک میسج دیا. نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. آپ نے بتلایا کہ لوگوں تمہارا خدا ہے جو زندہ ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے. اگر رات کی تاریکی ہو اور کالی چٹان ہو، اس کے اوپر بھی کوئی چیونٹی چل رہی ہو تو وہ پروردگار اس کو بھی دیکھتا ہے. تو ذہن میں بات ڈالی کہ اللہ تعالی ہمیں ہر وقت دیکھتے ہیں، اور پھر یہ کہا کہ تم جلوت میں ہو یا خلوت میں، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہیں دیکھتا ہے. یہاں تک کہا گیا کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ یہی نہیں کہ وہ تمہاری حرکات و سکنات کو دیکھتا ہے، نہیں، تمہارے دل میں جو خیالات جذبات اٹھتے ہیں اللہ ان جذبات کو بھی دیکھتا ہے. چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز. اب یہ جب تصور دیا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقین اتنا پکا ہو گیا کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہمیں ہر حال میں حکم خدا کے مطابق زندگی گزارنی. چنانچہ کیا جوان اور کیا بوڑھے، کیا مرد اور کیا عورت. حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں. نبی اسلام نے پوچھا کیف اصبحت یا حارثہ، تم نے کیسے صبح کی؟ انہوں نے کہا اصبحت مؤمنا حقا، پکا مومن ہونے کی حالت میں صبح کی. نبی اسلام نے فرمایا ہر چیز کی علامت ہوتی ہے، تو ایمان کی کیا علامت ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرا تو یہ حال ہے کہ محسوس ہوتا ہے جیسے میں عرش کے سامنے ہوں، اور کچھ لوگ ہیں جو جنت جاتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو جہنم. فرمایا حارثہ تو نے حقیقت ایمان کو پہچان لیا کہ بندے کی ہر وقت یہ کیفیت ہو کہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے ہے. اس کو حدیث مبارکہ کی زبان میں مقام احسان کہتے ہیں. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تجھے دیکھتا ہے. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک نوجوان لڑکا ویرانے کے اندر بکریاں چراتا ہے. عمومی طور پہ جو بکریاں چرانے والے ہوتے ہیں وہ کوئی بہت لکھے پڑھے نہیں ہوتے، سوفسٹیکیٹڈ، غیر تعلیم یافتہ غریب طبقے کے لوگ ہوتے ہیں. وہ نوجوان بچہ ریوڑ لے کر جا رہا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا کر کہتے ہیں کہ بھائی ایک بکری ہمیں بیچ دو، گوشت بھون کر آپ کو بھی کھلائیں گے، خود بھی کھائیں گے. اس نے کہا جناب یہ بکریاں میری تو نہیں ہے، اس کا تو مالک کوئی اور ہے. انہوں نے آزمانے کی خاطر کہہ دیا کہ تم بکری بیچ دو، مالک کو کہہ دینا بھیڑیے کھا گیا. اتنا کہنا تھا کہ وہ نوجوان اس ویرانے کے اندر عبداللہ ابن عمر کو دیکھ کر کہتا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ، کہ اگر میں یہ الفاظ کہوں گا پھر اللہ کہاں ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہر نوجوان، مرد، عورت، بچے، بوڑھے کے دل میں یہ بات راسخ ہو چکی تھی ہمارے ہر عمل کو ہمارا پروردگار دیکھتا ہے. اس لیے عبداللہ ابن عمر اس واقعے کو بہت مزے لے کے سنایا کرتے ہیں کہ دیکھو کیا ایمان نے دلوں کو بدل کے رکھ دیا کہ ویرانے کے اندر جہاں بہانہ بنانا بڑا آسان تھا، مگر وہ نوجوان کہتا ہے کہ مالک تو مطمئن ہو جائے گا. فَإِنَّ اللَّهَ، اللہ کا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلیوں میں راؤنڈ کر رہے ہیں. ایک گھر میں 2 عورتوں کا مکالمہ. بکری نے دودھ دے دیا. کتنا دیا؟ تھوڑا دیا. تو بھئی مانگنے والے تو پورا مانگیں گے، کچھ پانی ڈال دو اس میں، ملا دو. اس نے کہا میں تو نہیں ملاؤں گی، منع کیا امیر المومنین نے. تو بڑھیا کہہ دیتی ہے کہ کون سا امیر المومنین دیکھ رہے ہیں،
تو وہ لڑکی آگے سے جواب دیتی ہے امیر المومنین اگر نہیں دیکھتے امیر المومنین کا پروردگار تو دیکھ رہا ہے۔ عمر لانو یہ سن کر چلے گئے۔ اگلے دن پتہ کروایا تو ایک کنواری بچی تھی، تو آپ نے اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ جو ہے وہ پسند فرمایا اور اس کا نکاح کر۔ تو ان باتوں سے معلوم ہوا کہ ہر نوجوان بچی کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی، ہر نوجوان بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی۔ یہ ایک اتنی انمول نعمت ہے جو انسان کی زندگی سے گناہوں کو نکال کر فی السر والعلانیہ، نہ وہ لوگوں کے سامنے گناہ کرتا ہے نہ وہ تنہائی میں گناہ کرتا ہے۔ ماحول موافق ہوتا ہے، حالات سازگار ہوتے ہیں گناہ کرنے کے لیے، مگر وہ نہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے وہ صحابی مکہ مکرمہ میں رہتے تھے تو کسی عورت کے ساتھ تعلقات تھے، ایمان لے آئے۔ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ جانا ہوا، عشاء کا وقت ہے، اس عورت نے دیکھا تو وہ کہنے لگی کہ اتنے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی، تم کہاں تھے؟ آج گھر پہ خامن نہیں، تم میرے پاس آنا۔ فرماتے ہیں میں نہیں آؤں گا۔ اس نے کہا کہ میں وہی ہوں جس کے پیچھے تم گلیوں میں روتے پھرتے تھے، اور اس وقت میں تمہیں نہیں نہ کہتی تھی، آج میں بلاتی ہوں اور تم نہ کر رہے۔ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ ہاں اب میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میرے دل میں اب ایمان کی نعمت پیوست ہو چکی ہے۔ تو دعوت گناہ مل رہی ہے، اندھیرا ہے، مکہ کے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کون آیا کون نہیں آیا، مگر اللہ کی شان دیکھیے کہ وہ گناہ سے بچ رہے ہیں۔ چنانچہ اسی طرح کے بہت سارے واقعات ہمارے اکابر نے کتابوں میں نقل فرمائے ہیں۔ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں واقعہ ہے، 3 دوست تھے اور حج پر جا رہے تھے۔ ایک جگہ پہنچ کر انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارے پاس جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ کم ہے، اور آگے کافی سفر کے بعد پھر جا کر کوئی سامان ملنے کی امید ہے، تو بہتر یہ کہ ہم کہیں سے سامان لے کے چلیں۔ 2 دوستوں نے کہا کہ ہم سامان لاتے ہیں، آپ خیمے میں رہو۔ وہ بیٹھ گئے۔ جب خیمے میں بیٹھے تو اتنے میں ایک عورت آ گئی جو بکریاں چرانے والی تھی۔ اس نے آ کے کوئی بات کہی، یہ سمجھے کہ شاید یہ روٹی مانگ رہی ہے، تو انہوں نے روٹی دی۔ اس وقت اس عورت نے وضاحت کی کہ مجھے روٹی کی طلب نہیں، جو عورت مرد سے چاہتی ہے میں تم سے وہی کچھ چاہ رہی ہوں۔ ان کے دل میں فوراً یہ خیال آیا، اوہو شیطان نے مجھے اکیلا دیکھ کر مجھے میرے اللہ سے جدا کرنے کے لیے اپنا نمائندہ بھیج دیا۔ اس بات کو سوچ کر اتنا دل پہ غم طاری ہوا کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ان کو روتا دیکھ کر اس عورت پر حیا غالب آئی، وہ بھی نکل گئی۔ یہ روتے روتے سو گئے۔ کہتے ہیں کہ ان کو خواب میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام سے یہ خواب میں گفتگو کرنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اتنا جو ہے کمال دکھایا، زلیخا کی دعوت کو ٹھکرایا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو گناہ سے بچا، اللہ کا نبی تھا، میرے ساتھ اللہ کی مدد تھی۔ یہ اتنی حیرانی کی بات نہیں ہے، حیرانی کی بات یہ ہے کہ تم نے ولی ہو کر وہ کام کر دکھایا جو کام وقت کا نبی کیا کرتا تھا۔ تو ان اکابر کے دلوں میں یہ یقین بیٹھ چکا تھا کہ ہم جو کر رہے ہیں ہمارا اللہ جانتا ہے، دیکھتا ہے۔ ذرا غور کیجیے، ایک عورت سے گناہ ہوتا ہے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، قبیلہ غامدیہ کی عورت تھی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گناہ کر لیا۔ نبی علیہ السلام اس کو واپس بھیج دیتے ہیں، پھر لوٹ کے آتی ہے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ سے زد ہوا۔ پھر نبی علیہ السلام بھیج دیتے ہیں، پھر لوٹ کے آتی ہیں، آپ مجھے کیوں بار بار لوٹائیں گے؟ میں حاملہ ہو چکی ہوں، کوئی شک والی بات نہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اچھا جاؤ، جب وضع حمل ہو پھر آنا۔ اب ذرا غور کیجیے کہ ایک لمحے کے لیے اگر اس کو ندامت ہوئی بھی تھی
تو نفس اور شیطان کے بہکانے کے لیے کتنا وقت تھا کہ نفس بہکا دیتا، شیطان بہکا دیتا، کیوں اقرار کرتی ہو؟ مگر نہیں، وہ پھر آتی ہے، وہ پھر آتی ہے۔ اب 9 مہینے اس کے پاس ہیں، 9 مہینے میں اس کا ذہن نہیں بدلا۔ 9 مہینے وہ دن رات سوچتی ہوگی نا کہ میرے ساتھ ہونا کیا ہے۔ اس کو اچھی طرح پتا تھا کہ اس کا انجام کیا ہے، مگر ایسے لگتا ہے کہ ایک بےقراری تھی اس کی طبیعت میں، ایک اضطراب تھا اس کے پاس جو اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ کہتی تھی مجھے پاک کیا جائے، میں اس ناپاکی میں اپنے رب کے سامنے نہیں جانا چاہتی۔ حتیٰ کہ وہ اپنے بچے کو کپڑے میں لپیٹے ہوئے لے کے آتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی ولادت ہو گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ اسے دودھ پلاؤ۔ اب سے حولین کاملین، 2 سال عموماً بچہ دودھ پیتا ہے، تو 1 سال حمل کا اور 2 سال دودھ کے، تو کم و بیش 3 سال کے قریب کا عرصہ ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ ہونا کیا ہے، تو متواتر 3 سال اس کے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے، اس کے اندر ایک غم ہے، ایک فکر ہے۔ اسے شیطان نہ ورگلا سکا۔ 3 سال، آج تو تھوڑی سی مہلت ملے تو انسانوں کے ذہن بدل جاتے ہیں، رائے بدل جاتی ہے، بات بدل جاتی ہے، لیکن 3 سال اس کا معنی کہ یہ بات النقش کالحجر کی مانند دلوں میں بیٹھ چکی تھی، اتر چکی تھی کہ مجھے اس ناپاکی کی حالت میں اپنے اللہ کے سامنے نہیں پیش ہونا اور مجھے پاک ہونا ہے۔ 3 سال تقریباً گزر گئے، بچے کو لے کے آتی ہے، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بچے نے اب روٹی کھانی شروع کر دی، اب اس کو میرے دودھ کی ضرورت نہیں۔ پھر اس کو پاک کیا جاتا ہے۔ خالد بن ولید عنہ نے کوئی بات کر دی، نبی صاحب نے فرمایا اس عورت نے ایسی توبہ کی، ایک روایت میں ہے کہ 70 بندوں میں تقسیم کی جاتی تو ان کے گناہوں کے لیے کافی ہوتی، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر زمین کے سب لوگوں گنہگاروں میں تقسیم کی جاتی تو سب کے لیے کافی ہو جاتی۔ یہ کیا نعمت تھی! اس کو ایمان کامل کہتے ہیں، اس کو یقین محکم کہتے ہیں۔ یہ عام بندے میں اور ایک مومن کے درمیان یہ فرق کر دیتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں اور ان اکابر کی زندگیوں میں ایک بنیادی فرق یہی ہے کہ جانتے تو ہم سب ہیں، استدار نہیں ہے، دل میں وہ خوف نہیں ہے، وہ ڈر نہیں ہے، وہ یقین نہیں ہے کہ ہونا کیا ہے۔ نہ آنکھ قابو میں، نہ زبان قابو میں، نہ معاملات اچھے، نہ کچھ اور ایسا۔ جھوٹ بول دینا آسان سی بات نظر آتی ہے، دھوکہ دے دینا آرام سی بات نظر آتی ہے۔ ان سب کی بنیاد اگر آپ دیکھیں نا کہ بنیادی بیماری کیا ہے تو بے یقینی ہے، وہ یقین محکم نہیں کہ قیامت کے دن جب ہمیں پیش ہونا ہے تو ہمارا بنے گا، وہ خوف خدا کی کمی ہے۔ اسی لیے بچے کا تو خیال کر لیتے ہیں کہ بچے کے سامنے کوئی فوری حرکات نہیں کرتے، اور جب دیکھتے ہیں کہ بچہ بھی نہیں تو یہ ذہن میں نہیں جاتا کہ اللہ تعالیٰ بھی تو ہمیں دیکھتے ہیں۔ عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھ پر الہام فرمایا، عطا میرے بندوں سے کہہ دو کہ جب تم گناہ کرنے لگتے ہو ان تمام دروازوں کو بند کر لیتے ہو جس سے مخلوق دیکھتی ہے، اور اس دروازے کو بند نہیں کرتے جس سے میں پروردگار دیکھتا ہوں، کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کم درجے کا تم مجھے سمجھتے؟ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر۔ معاملہ تو ایسا ہی ہے، یہ بے یقینی ہماری یقین میں بدل جائے، یہ جو زبان سے ہم نے کلمہ پڑھا یہ دل میں اتر جائے، اس کے لیے ہمیں کچھ محنت کرنی پڑے گی۔ تو عرب ہے یا عجم ہے،
تیرا لا الہ الا، تو عرب ہے یا عجم ہے، تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی، جب دل گواہی نہیں دے گا، یہ لا الہ کے الفاظ لغت غریب ہیں۔ یہ وہ کیفیت تھی جو ہمارے اکابر کو بچاتی تھی۔ چنانچہ ایک عورت تھی، کتابوں میں لکھا ہے، بال سنوار رہی تھی غسل کرنے کے بعد، خامن قریب تھا، اپنے آپ کو دیکھ کر مسکرائی۔ خامن نے پوچھا کیوں مسکرا رہی ہو؟ کہنے لگی دنیا میں کوئی مرد نہیں جو مجھے دیکھے اور میری تما نہ کرے۔ تو خامن نے عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ، ایک بزرگ تھے جو مسجد نبوی میں واز کیا کرتے تھے، ان کا نام لے لیا۔ ان کو تو تیری پرواہ نہیں، وہ میاں بیوی کا کچھ تعلق ایسا ہوتا ہے۔ کہنے لگی اچھا تو مجھے دو اجازت میں دیکھتی ہوں وہ کیسے پھسلتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک۔ یہ عورت خوب بن سنور کے مسجد کے دروازے پر آ گئی۔ جب عبید بن عمیر گزرنے لگے تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے۔ کھڑے ہو گئے، بات کرنے کے بہانے اس نے اچانک اپنا چہرہ کھول لیا۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لی، اللہ کی بندی یہ تم نے کیا کیا؟ پھر اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ جی میں آپ سے ملاپ چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا یہ سوچو کہ اگر ہم دونوں یہ کام کر لیں جو تم کہہ رہی ہو تو بتاؤ قیامت کے دن جب ہم اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہوں گے اور ہم پر اس گناہ کی فرد جرم قائم کی جائے گی تو تمہیں اس وقت شرمندگی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کہنے لگی ہاں اس وقت تو بڑی شرمندگی ہوگی۔ کہنے لگی وہ کام کرتی ہی کیوں جو شرمندہ اور انسان؟ ایسے اخلاص سے بات کی کہ اس عورت کے دل میں اتر گئی یہ بات۔ لوٹ کے گھر آئی اور خامد کو کہنے لگی کیا مرد ہی نیک ہوتے ہیں، عورتیں نیک نہیں ہو سکتی؟ پھر اس کے بعد وہ روزہ رکھتی تھی اور رات کا وقت تہجد میں گزارتی تھی۔ اس کا خامد کہتا تھا کہ عبید بن عمیر نے پتہ نہیں کیا کیا، میری بیوی کو راہبہ بنا دیا۔ اللہ والے کے دل کی نکلی بات تھی، ایک یقین والی بات تھی جو اس عورت کے دل، جس کو کہتے ہیں شکار کرنے کو آئے شکار ہو گئے، آئی تھی گناہ کی دعوت دینے، اللہ نے زندگی بدل کے اس کو واپس لوٹا دیا۔ ایک اور بزرگ کے بارے میں بھی یہی ہے کہ کسی عورت نے ان کے سامنے ایسی ہی خواہش کا اظہار کیا، کہنے لگے آؤ میرے ساتھ۔ وہ ساتھ لے گئے، مسجد کے اندر چلے گئے۔ مسجد کے جب اندر داخل ہوئے تو کہنے لگے اچھا ذرا لیٹ گیا۔ کہنے لگی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے جو خدا یہاں ہے تو وہی خدا تو باہر تھا۔ اس عورت کو اتنی ندامت ہوئی کہ اس نے گناہ سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ تو ہمارے اکابرین کے دل میں یہ بات اچھی طرح راسخ ہو چکی تھی کہ ہم جو کر رہے ہیں ہمارا پروردگار دیکھتا ہے، جانتا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن وہ اس کے بارے میں پوچھے گا۔ اس لیے وہ دکھاوے کے لیے نہیں چھپتے تھے، وہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ گناہ کے مواقع ہونے کے باوجود گناہ سے ڈرا کرتے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بڑی پسند ہے کہ اس کے خوف کی وجہ سے کوئی بندہ گناہ کو چھوڑے۔ چنانچہ حدیث پاک کا مشہور واقعہ ہے، الکفل بنی اسرائیل کا ایک ایسا نوجوان تھا، آدمی تھا، مال پیسہ بھی بہت تھا اور عیاش بھی بہت تھا، جو گناہ کا موقع ملتا وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ ایک غریب عورت بچوں کی طرف سے پریشان اس کے پاس پہنچی کہ مجھے پیسے دے دیں، کچھ قرض کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا، اس کے بدل تم میری خواہش پوری کر دو۔ اس نے نہ کی۔ پھر حالات سے مجبور ہو کے دوسری مرتبہ آئی، حتیٰ کہ تیسری مرتبہ آئی، اور تیسری مرتبہ وہ اتنی پریشان تھی کہ اس نے ہاں کر دی۔ جب الکفل اس کے قریب ہوا تو وہ کانپنے لگی، تو پوچھا تم کیوں کانپ رہی ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی یہ گناہ نہیں کیا، تم اللہ کی مہر کو مت توڑو۔ سبحان اللہ۔ بیوہ بھی ہے یا اگر بچوں والی ہے، خامد ہوگا تو مجبور تھی نا کہ دوسروں سے مانگنے کے لیے آئے۔ اس وقت بھی اس کا دل ڈر رہا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں، اور اس پر
اس نے ایسی بات کہی کہ الکفل کے دل پر اس کا اثر ہوا کہ یہ اتنی محتاج ہو کر اللہ سے ڈر رہی ہے اور میں اتنا غنی. اس نے پیسے بھی دے دیے اور توبہ بھی کری. چنانچہ اسی رات الکفل کا انتقال ہوا. اللہ نے دروازے پر لکھوا لیا کہ آج کی اس توبہ کو اللہ نے قبول کر کے الکفل کے سب گناہوں کو معاف کر دیا. اب یہاں تک تو بات اپنی جگہ. آگے مزے کی بات ہے کہ جو راوی ہیں اس حدیث کی روایت کرنے والے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ نبی اسلام سے ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ نہیں, کم از کم میں نے 25 مرتبہ یہ واقعہ نبی اسلام کی زبان سے سنا ہوگا. یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ 25 مرتبہ اس واقعے کو دہرایا. اس کا مطلب کہ نبی اسلام ذہن سازی فرماتے تھے, اکثر تذکرہ کرتے تھے ایسے واقعات کا کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اس بندے نے گناہ کو کیسے چھوڑا اور یہ چیز اللہ کو کیسے پسند آئی. اور 25 مرتبہ تو اگر انہوں نے سنا تو کتنی مرتبہ نہیں بھی سنا ہوگا. اس کا مطلب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ درجنوں مرتبہ صحابہ کو سنایا مختلف مجالس کے اندر. اس کو کہتے ہیں ذہن سازی کرنا, ان کے دلوں میں یقین بٹھا دینا. یہ وجہ تھی کہ جس وجہ سے وہ گناہوں سے بچتے تھے. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا ہے, نوجوان قصاب تھا تو ہمسائے کی باندھی سے طبیعت اس کی متوجہ ہوئی, موقع کی تلاش میں تھا. ایک دن موقع ملا تو وہ کہنے لگا کہ بھئی مجھے تو بہت تم سے محبت ہے, تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا. وہ لڑکی بہت نیک تھی. اس نے آگے سے جواب دیا کہ دیکھو جتنی محبت تمہیں ہے اس سے بڑھ کر محبت مجھے تجھ سے ہے, مگر میں اللہ سے ڈرتی ہوں, میں گناہ نہیں کر سکتی. اس کی اخلاص والی بات کوئی ایسی دل پر پڑی کہ اس نوجوان نے سوچا کہ اچھا پھر میں بھی اللہ سے ڈرتا ہوں, گناہوں کو چھوڑتا ہوں. اب گناہوں کو چھوڑنے کی نیت سے یہ چل پڑا کہ میں کسی اچھی بستی میں جا کر کسی عالم سے علم حاصل کرتا ہوں, دین سیکھتا ہوں. ایک اور بزرگ بھی اسی راستے پہ جا رہے تھے. دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں 3-4 دن کی مسافت طے کرنی ہے تو اکٹھا کر لیں, فائدہ ہوگا. اس دوران دونوں نے دیکھا کہ ایک بادل سایہ کر رہا ہے دونوں کے اوپر. نوجوان بھی سمجھتا ہے کہ بڑے میاں کی وجہ سے, اور بڑے میاں بھی سمجھتے ہیں کہ میری وجہ سے. جب 3 دن کے بعد منزل کے قریب ہوئے اور ایک جگہ راستے جدا ہوئے تو بادل اس نوجوان کے سر پہ تھا. تو بڑے میاں آئے, نوجوان تیرا کون سا عمل اللہ کو پسند آیا؟ نوجوان کی آنکھوں میں آنسو, میری زندگی میں تو کوئی بھی نیک عمل نہیں. ہاں میں نے ایک گناہ کا ارادہ کیا ہوا تھا, توبہ کر کے میں نیک بننے کی نیت سے چل پڑا ہوں. میرا اللہ کتنا کریم ہے, گرمی کے موسم میں اس نے مجھے بادل کا سایہ عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ اس کا بندہ گناہ پہ قادر ہونے کے باوجود پھر گناہ سے بچ جائے, اللہ رب العزت کی عظمت کی وجہ سے, اللہ رب العزت کے ڈر اور خوف کی وجہ سے. چنانچہ کتابوں میں مشہور واقعہ لکھا ہے. ایک حاکم میں وقت تھا, وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے موڈ میں تھا اور بیوی کسی بات سے اس پہ خفا تھا. اب جتنا یہ پیار کا اظہار کرتا اتنا وہ خفا ہوتی, یہ جتنا میٹھا بننے کی کوشش کرتا اسے اتنی زہر چڑھتی, حتیٰ کہ وہ غصے ہو کر کہنے لگی کہ جہنمی پیچھے ہٹ. جہنمی کا لفظ سن کے اس کو بھی غصہ آ گیا اور اس نے کہا اگر میں جہنمی تو تجھے طلاق. 3 طلاق دے بیٹھا. صبح جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس وقت خامن نے بھی سوچا کہ مجھ سے غلطی ہوئی, مجھے طلاق نہیں دینی چاہیے تھی. جب یہ اتنی خوبصورت ہے کہ میں رہ نہیں سکتا اس کے بغیر, کیوں طلاق دی؟ اور بیوی نے بھی سوچا کہ مجھے یہ بات تو نہیں کرنی چاہیے تھی جو میں کر گئی. اب فیصلہ کیا ہو؟ علماء سے رجوع کیا تو علماء نے کہا کہ جی اس کا جواب تو نہیں دے سکتے, اس لیے کہ یہ طلاق کنڈیشنل ہے کہ اگر میں جہنمی تو فیصلہ کون کرے؟ کوئی نہیں فیصلہ کر سکتا.
لہذا یہ بات ٹاک آف دی ٹاؤن بن گئی. ہر طالب علم، ہر عالم کی زبان پہ یہی مسئلہ، مگر جواب نہیں آتا تھا کسی کو. سنا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جوان العمر تھے، ان کو یہ مسئلہ بتایا گیا، وہ کہنے لگے میں اس کا جواب دے سکتا ہوں. یہ بات حاکم تک پہنچی، اس نے بلوا لیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں آپ سے تنہائی میں کوئی بات پوچھوں گا، پھر اس کا جواب دوں گا. اس نے کہا بہت اچھا. امام صاحب نے فرمایا کہ مجھے کوئی زندگی کا ایسا واقعہ سنائے کہ جب آپ گناہ کرنے پہ قادر تھے مگر اللہ کے خوف کی وجہ سے آپ نے گناہ کو چھوڑا. وہ سوچتا رہا، پھر کہنے لگا کہ ہاں ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ میں اپنے دفتر کے کام سمیٹ کے جلدی اپنے بیڈ روم میں آ گیا تو ایک محل میں کام کرنے والی جوان العمر خوبصورت لڑکی وہ ابھی کچھ کام کر رہی تھی. میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو اس کو دیکھ کے میری طبیعت اس کی طرف مائل ہوئی تو میں نے دروازہ بند کر دیا. وہ لڑکی نیک تھی، تقیہ نقیہ پاک صاف تھی. اس نے میری نیت کو پہچان لیا اور وہیں سے کھڑے کہا یا ملک اتق اللہ، اے بادشاہ اللہ سے ڈر. کہنے لگی اس کی بات میں کیا تاثیر تھی کہ میرے دل پہ اللہ کا خوف طاری ہوا. میں نے کنڈی کھولی، اس کو جانے دیا. اگر میں زبردستی گناہ کر لیتا تو مجھے کون پوچھنا، مگر اللہ کا ڈر غالب ہے. امام صاحب نے فرمایا کہ اچھا اگر ایسا ہوا میں فتویٰ دے دیتا ہوں کہ طلاق واقع نہیں ہوئی، آپ جہنمی نہیں جنتی ہیں. اب جب دوسرے علماء کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کب سے جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرنے لگے. انہوں نے کہا دیکھو میں نے نہیں یہ فیصلہ دیا، یہ فیصلہ رب ذوالجلال نے خود دیا ہے. کہاں دیا؟ انہوں نے کہا پڑھیے قرآن. رب کریم نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اس کا ٹھکانہ جنت. تو ہمارے اکابر کے دلوں میں یہ چیز رچی بسی ہوئی تھی، ہر چھوٹا بڑا عمل اللہ دیکھتے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہیں. لہذا ہم نے مخلوق کی وجہ سے گناہ نہیں چھوڑنے، ہم نے اللہ رب العزت کے لیے گناہ چھوڑنے. اور ان کی زندگی سے معصیت ختم ہو گئی تھی. یہ نہیں تھا کہ وہ فرشتے بن گئے تھے، وہ انسان تھے. مگر اگر تقاضائے گناہ تھا بھی صحیح تو طبیعت کے اندر یقین اتنا تھا کہ اس کو کنٹرول کرتے تھے. اسی کا نام ولایت ہے کہ تقاضائے گناہ کے باوجود انسان شریعت کا پابند رہے. یہی ولایت کا درجہ ہے. چھوٹے بچوں کا یقین ہوتا تھا. اللہ اکبر. چنانچہ ایک صاحب اپنے بیٹے کو لے کے جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ انگور کا باغ لگا ہوا ہے تو بہت اچھے انگور نظر آئے. بیٹے کو کہا کہ ادھر ٹھہرو، اگر کوئی قریب آئے باغ کا مالک دیکھنے والا تو مجھے آواز دے دینا اور میں جاتا ہوں، میں کوئی ایک دو خوش انگور کے توڑ کے لاتا ہوں. اب بیٹا وہیں کھڑا. جب اس کے والد گئے اور کھجوروں کو انگوروں کو ہاتھ لگانے لگے تو بچے نے شور مچا دیا یا ابھی احد یواد، اے بجان کوئی ہمیں دیکھتا ہے. واپس آ گیا. آ کے دیکھا تو کوئی نہیں تھا. کہنے لگا کون دیکھ رہا ہے؟ نے کہا بجان انسانوں میں سے تو کوئی نہیں دیکھ رہا، انسانوں کا پروردگار تو ہمیں دیکھ رہا ہے. بچوں کا یقین تھا، لڑکیوں کا، جوانوں کا. اللہ اکبر. شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے ایک جگہ واقعہ لکھا ہے کہ رات کا اندھیرا ہے، تنہائی ہے، اس میں ایک عورت نے ایک مرد نے ایک عورت کو ہاتھ لگانا چاہا تو عورت نے اس وقت کہا ڈر اس پروردگار سے جو اندھیرے میں اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح اجالے میں دیکھتا ہے. اب بتاؤ اندھیرا ہے، ہاتھ نظر نہیں آ رہا، لیکن ہاتھ عورت کے جسم کی طرف بڑھا تو دیکھو عورت کا یقین کتنا کامل تھا.
کہ اس اندھیرے میں بھی مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے. ہمارے مشائخ خانقاہوں میں یہ یقین بنوایا کرتے تھے اور اس کے لیے وہ اور غیب سکھاتے تھے. چنانچہ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت قریبی شاگرد ہیں، جو ان کے 40 مجلس مشاورت کے ارکان تھے، ان میں سے ایک رکن مگر تقویٰ کے پہاڑ. وہ اپنا واقعہ خود لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ابھی 4 سال کا تھا، میرے ماموں میرے گھر آئے، مجھے کہنے لگے داؤد اللہ کو یاد کیا کرو. میں نے کہا ماموں کیسے؟ کہ جب تم سونے کے لیے بستر پر لیٹو تو یہ کہا کرو 3 مرتبہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھتا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھتا ہے. 3 دفعہ کہہ کے سو جایا کرو. میں نے عادت بنا لی. کچھ دنوں بعد ملاقات ہوئی، کہنے لگے زیادہ دفعہ کہو. تو میں نے 20-21 مرتبہ کہنا شروع کر دیا. اب عام طور پر یہ جو جوان بچے ہوتے ہیں جب رات کو لیٹنے لگتے ہیں تبھی نفس اور شیطان ان پر غلبہ کرتے ہیں اور الٹے سیدھے خیال ان کے ذہنوں میں آتے ہیں. دیکھو نیٹ دی ایول ان دی باڈی. انہوں نے بچے کو یہ بات سمجھایا کہ سوتے ہوئے یہ پڑھ کے پھر سویا کرو. وہ کہنے لگے میں روزانہ کی عادت جب سونے لگتا بستر پر لیٹتے ہی کہتا اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھتا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھتا ہے. یہ بار بار کہنے کی وجہ سے ایسا میرا یقین بن گیا. کہنے لگے کہ 7 سال کی عمر مکمل نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے میں نے قرآن مجید کا بھی مکمل کر لیا. بچوں کے اندر یہ یقین آ گیا. اور اسی چیز کو سیکھنے کے لیے اکابر مشائخ کی خدمت میں وقت کے نوجوان جایا کرتے تھے. چنانچہ ہمارے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے چند دنوں میں ہی ان کو اجازت خلافت عطا کر دی. تو جو پرانے وہاں رہنے والے تھے وہ بڑے حیران. تو کسی نے حضرت سے کہہ دیا کہ حضرت ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں، عمر گزر گئی، ہم پر تو وہ محبت کی نظر نہ پڑی جو اس پر پڑ گئی. تو حضرت نے فیصلہ کیا کہ میں ان کو حقیقت سے آگاہ کروں گا. 1-2 دن بعد کچھ مہمان آئے تو حضرت نے کچھ مرغیوں کو ذبح کروانا تھا. 2-4 چھریاں منگوا لی اور ان سب کو بلایا. ایک چھری ایک مرغی ان کے حوالے کی اور کہا بھئی جاؤ ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو. تو کوئی دیوار کے پیچھے، کوئی درخت کی اوٹ میں، کوئی فلاں جگہ، سب ذبح کر کے لے آئے. اور زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ وہ زندہ مرغی اور چھری اسی طرح واپس لے کے آئے. شیخ نے کہا بھئی ذبح نہیں کی. آنکھوں میں آنسو. حضرت آپ کا حکم پورا نہیں کر سکا. کیوں نہیں کیا؟ حضرت آپ نے فرمایا تھا ایسی جگہ ذبح کرو کوئی نہ دیکھتا ہو. میں جہاں گیا میرا پروردگار مجھے دیکھتا تھا. حضرت نے پھر باقیوں کو کہا کہ دیکھو اس کے دل کا یہ یقین تھا جس کی وجہ سے میں اس کو پیشاب کرنا. اور دیکھیے یہ چشتیہ کا سبق نہیں ہے. اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی. کیوں یہ ضربے لگواتے تھے؟ کیوں یہ الفاظ کہلوائے جاتے تھے؟ ہزاروں نہیں لاکھوں مرتبہ کہ یہ زبان سے نکلے ہوئے لفظ دل میں اتر جائے، دل کا یقین بن جائے. آج چونکہ ہمیں یہ محنت کرنے کا موقع نہیں مل پاتا اس لیے ہمارے اندر وہ کیفیت نہیں ہوتی اور ہمیں عجیب سی بات لگتی ہے. یہ جو اللہ کے سامنے پیشی کا خوف ہے اگر یہ انسان کو نصیب ہو جائے تو زندگی کے سارے معاملات سیدھے ہو جائیں. ایک آدھ واقعہ مزید سنا کے بات کو مکمل کرتا ہوں. امیر شاہ ایک علاقے کا بادشاہ ہے اور وہ جنگل میں شکار کے لیے نکلتا ہے، ہرن کے شکار کے لیے. اس کے خادم بھی ساتھ تھے، پولیس والے.
وہاں انہیں کوئی گائے نظر آئی تو انہوں نے اس کو ذبح کر کے اور اس کا گوشت بھون کے کھا لیا. بوڑھی عورت تھی جو مالکہ تھی, اس نے آ کر کہا کہ بھائی اس جنگل میں میرا تو گزران اسی کے ساتھ تھا, اسی سے مجھے دودھ ملتا تھا, مکھن ملتا تھا, اس کے گوبر سے میں آگ جلاتی تھی, روٹیاں پکاتی تھی, تم نے اسے ذبح کر لیا, اب مجھے پیسے دو, میں کوئی دوسری گائے لے لوں. ان کا پیسے بھی نہیں ہے. اس نے کہا اچھا پھر مجھے بادشاہ سے بات کرنے دو. ان کا اس سے بھی نہیں بات کر سکتی. وہ بڑی پریشان, کسی اور بندے کو بات سنائی. اس نے کہا دیکھو بادشاہ اچھا آدمی ہے اور اس نے ایک دن کے بعد واپس جانا ہے, اور واپسی پر راستے میں ایک دریا ہے اور دریا کے اوپر پل ہے, ایک ہی راستہ ہے واپس جانے کا, تو وہاں آپ چلی جائیں اور پل کے قریب بیٹھ جائیں. جب بادشاہ گزرنے لگے تو آپ بادشاہ کی سواری روک کے ان کو بتانا, وہ آپ کو پیسے دے دیں. بڑھیا وہاں پہنچ گئی. امیر شاہ جب وہاں سے گزرنے لگا تو بڑھیا نے اس کی سواری کو روکا. امیر شاہ نے پوچھا کہ اماں کیوں میری سواری کو روکا؟ تو بڑھیا نے اس وقت کہا کہ امیر شاہ میرا اور تیرا ایک معاملہ ہے, میرا اور تیرا ایک معاملہ ہے, یہ پوچھنا چاہتی ہوں اس پل پہ فیصلہ کرنا چاہتا ہے یا قیامت کے دن پل صراط پہ کرنا چاہتا ہے. کہتے ہیں جب اس نے یہ کہا تو امیر شاہ کانپ اٹھا, نیچے اترا, معافی مانگی, بات سن کے 7 جانوروں کی قیمت دی اور کہا اماں ادھر معاف کر دینا, میں پل صراط پہ حساب دینے کے قابل نہیں. تو جب یہ یقین بیٹھ جاتا ہے نا کہ مجھے قیامت کے دن اللہ کے سامنے حساب دینے, پھر انسان وقتی لذتوں کے پیچھے نہیں بھاگتا, سب خرمستیاں ختم ہو جاتی ہیں, پھر اللہ کا خوف غالب آ جاتا ہے. اسی کام کے لیے مشائخ کی خدمت میں آتے تھے. ہمارے اکابر علماء دیوبند کی ایک بنیادی صفت یہی تھی کہ جہاں ایک طرف وہ علم کے جبال العلم تھے, وہاں دوسری طرف انہوں نے اپنے مشائخ کی صحبت میں رہ کے اس یقین کو حاصل بھی کیا. اذکار کرتے تھے اور یاد کرتے تھے. چنانچہ حضرت عبداللہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ جلالین شریف پڑھتا تھا, تکرار کا ذمہ دار تھا, تو ایک دن کوئی اشکال وارد ہوا, کوئی پیش آیا اور اس کا جواب نہیں آتا تھا. بڑا سوچا, ساتھیوں نے کہا کہ بھائی چونکہ آپ ذمہ دار ہو, اس لیے اب کل کا درس ہونے سے پہلے جا کے استاد صاحب سے پوچھنا. مولانا یعقوب نوافی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھتے تھے. میں نے اگلے دن جلالین شریف اٹھائی اور فجر کی نماز کے بعد استاد کے پاس, میرے پہنچنے میں تھوڑی سی دیر ہوئی اور حضرت نماز پڑھنے کے بعد ایک کمرہ تھا جس میں اشراق تک اذکار کرتے تھے. کہتے ہیں افسوس مجھے بڑا ہوا کہ تاخیر ہوئی, اور میں نے اپنے آپ کو کہا کہ اب تجھے سزا یہی ہے کہ ادھر ہی کھڑے رہو, جب حضرت باہر نکلیں گے تو اس وقت پوچھنا. سردی تھی, میں باہر کھڑا تھا, حضرت کمرے کے اندر لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگا رہے تھے, کہنے لگے مجھے باہر کھڑے مزہ آ رہا تھا. جب اشراق کے وقت انہوں نے جو ہے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا اس سردی کے موسم میں ان کی پیشانی پہ پسینے کے قطرے تھے. اس شد و مت کے ساتھ لا الہ کی ضربیں لگا کے پوچھا اشرف علی کیوں کھڑے ہو؟ حضرت یہ ایک اشکال والے دعا بتا دیجیے. حضرت نے تقریر کرنی شروع کر دی, مگر الفاظ بھی سارے غیر معلوم, معنی کا تو بالکل ہی پتہ نہیں تھا. جب کر کے پوچھا کہ پتہ چلا, میں نے کہا حضرت مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئی. دل میں نے کہا کچھ نزول فرمائے تو پتہ چلے. تو حضرت نے دوبارہ پھر تقریر شروع فرمائی. اب الفاظ تو کچھ مانوس نظر آتے تھے, معنی کا پتہ پھر بھی نہیں چل رہا تھا. دوسری مرتبہ تقریر کے بعد پوچھا بات سمجھ آئی؟ میں نے کہا حضرت ابھی بھی نہیں سمجھ آئی. فرمایا اشرف علی میرے اس وقت کی باتیں شاید تمہارے سمجھ میں نہیں آئیں گی, پھر کسی وقت پوچھ لینا. اتنے لوگوں پر وارد ہوتے تھے جو درس نظامی کی کتابیں آج ہیں وہی ان کے زمانے میں تھی. کتابوں میں تو کوئی فرق نہیں ہے,
جو آج دور حدیث کے بچے بخاری شریف مسلم شریف پڑھ رہے ہیں، یہی کتابیں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے پڑھی، یہی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھی، یہی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھی. کتابوں میں تو فرق نہیں ہے. ہاں، کتابیں پڑھنے کے بعد جو دل کا یقین بنا، اس یقین میں جوہی بڑا کہ نسبت خاکرہ بعالم بات. ہم گناہگاروں کو ان بزرگوں کی ان باطنی نسبتوں کے ساتھ کیا نسبت ہی کیا ہو سکتی ہے. ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے مکھی بیٹھی تھی اس کو اڑا دیا. گناہ کرنا اتنا آسان بن جاتا ہے ہمارے لیے. اور یہ وہ بزرگ تھے کہ جن کے اندر ایک پختہ یقین آ چکا تھا اور ان کی زندگی کے سارے معاملات شریعت کے مطابق چل چکے تھے. چنانچہ حضرت احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو گنے کا ایک بنڈل دیا گیا کہ جی لے جائیے، نہیں لیا. ٹکٹ والا کہتا رہا میں ساتھ ہوں، فرمایا نہیں مجھے آگے جانا ہے. اس نے کہا فلان جگہ سے تو آگے گاڑی نہیں جاتی. فرمایا ہاں میری منزل اس سے بھی آگے ہے، مجھے قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. یہ چیز کیا بتاتی ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں ایک یقین تھا. آج اس یقین کی کمزوری کی وجہ سے ہمارے اندر نہ وہ احوال ہیں، نہ وہ کیفیات ہیں، نہ وہ نتائج مرتب ہو رہے ہیں. ہمیں اس یقین محکم کو دوبارہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہاں، کسی نوجوان کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ جی ساری باتیں مرد اور عورت سے متعلقہ سنائیں. یہ نہیں، جب یقین آ جاتا ہے تو جہاں یہ گناہوں سے انسان بچتا ہے وہاں اس کے معاملات بھی سیدھے ہو جاتے ہیں. ایک واقعہ معاملات کے بارے میں سن لیجئے. ہم نے دیکھا ہے کہ سوکنے اگر ہوں تو جتنی بھی نیک ہوں پھر بھی دل میں کچھ نہ کچھ تو ان کے کھٹک ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کے بارے میں کچھ نہ کچھ کینہ دل میں ہوتا ہے. اور اگر عام عورتیں ہوں تو پھر تو وہ ایک جنگ ہوتی ہے دو کے درمیان. ایک ایسا واقعہ، ایک تاجر شادی شدہ اجناس کا کاروبار کرتا ہے. تو جب اجناس خریدنی ہوتی تھی تو اس کو 3-4 مہینے دیہات میں جانا پڑتا تھا اور وہاں سے فصلیں بیچ کے خرید کے اس کو گودام میں بھجوانا ہوتا تھا، اور باقی 6-8 مہینے اس کو بیچتا تھا. جب وہ 2-4 مہینے دوسرے شہر جا کر رہتا تو وہاں بچوں کے بغیر رہنا اس کو مشکل نظر آتا تھا. پاکیزہ زمانہ تھا، لوگ گناہ سے ڈرتے تھے اور وہ گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا. اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ کیوں نہ میں یہاں کوئی نکاح کر لوں، گناہ سے بھی بچوں گا، پاکیزگی کی زندگی گزرے گی. اس نے اس عورت کو بتا دیا کہ بھئی سال کے اتنے مہینے میں یہاں آتا ہوں اور میں نکاح کروں گا اور اتنا وقت میں وہاں جاتا ہوں. اس نے کہا، وہ رسا نے کہا کہ جی گھر لے کے دے دیں، خرچہ اٹھا لیں، پھر کاروباری ضرورت کے پیچھے آتے جاتے رہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہماری طرف سے اجازت ہے. اس نے نکاح کیا، 2-3 مہینے اس بیوی کے ساتھ رہا، لوٹ کے واپس آیا. اب عورتیں ہوتی تو بہت سمجھدار ہیں، اس نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں. مگر تھی سمجھدار، اس نے بات کی کچھ نہیں. 2-4 دن بعد اور زیادہ اس کو محسوس ہوا، مگر اس نے سوچا کہ جب تک مجھے تحقیق نہ ہو جائے مجھے بات نہیں کرنی خاوند کے سامنے. پھر خاوند اگلی مرتبہ گیا تو اب اس نے ایک بوڑھی عورت کو کہا کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گی اور تم ذرا جا کے یہ دیکھو کہ میرا خاوند وہاں کیسے رہتا ہے، کیسے وقت گزارتا ہے. وہ بوڑھی عورت وہاں گئی اور اس نے تھوڑی دیر میں سب فگر آؤٹ کر لیا، معلومات کر لی کہ اس نے نکاح کیا ہوا ہے، گھر لے کے دیا ہوا ہے، رہتا ہے. جب بوڑھی عورت نے آ کر تصدیق کر دی تو اس وقت اس عورت کے دل پہ بہت صدمہ ہوا کہ میرے خاوند نے مجھے بتایا بھی نہیں اور دوسری شادی بھی کر لی. مگر اس نے سوچا کہ اب جھگڑا کرنے کا بھی کیا فائدہ،
ہے تو شرعی حق اس کا، صبر کر لیتی ہوں. گو طبیعت اس کے لیے آمادہ نہیں ہوتی، مگر اس نے اس کو برداشت کیا. خاوند کچھ عرصہ وہاں رہتا، کچھ عرصہ یہاں رہتا. چند سال کے بعد اللہ کی شان دیکھیں کہ اس کو جوانی کی عمر میں اس خاوند کو شاید کوئی ہارٹ اٹیک وغیرہ ہوا اور اس کی وفات ہو گئی. جب وفات ہوئی تو اس کے وال کی تقسیم کی گئی ورثاء میں، تو اس کی بیوی کے حصے میں 4 بوریاں درہم و دینار کی بھری ہوئی آئیں. سکے ہوتے تھے اس وقت میں. جب 4 بوریاں اس بیوی کو ملی تو اس بیوی نے سوچا کہ دیکھو دنیا کو پتہ نہیں ہے کہ ایک بیوی ہے یا 2، مجھے تو تصدیق ہو چکی نا کہ 2 بیویاں ہیں، لہذا یہ 4 بوریاں میرا حق نہیں ہے. آپ دیکھیے ایک عورت، پھر اس میں مال کی کتنی محبت ہوتی ہے، پھر دوسری سائڈ پہ ہے بھی اس کی سوکن، جس سے ہمدردی کیا الٹا جی چاہتا ہے کہ اس کو زندہ دفن کر دیا جائے. یہ عورت کی کیفیت ہے. مگر اس کے دل میں خوف خدا تھا. یہ جانتی تھی کہ یہ 4 بوریاں درہم دینار کی یہ میرا حق نہیں ہے. اس نے کہا کہ ہم 2 بیویاں ہیں، 4 بوریاں آئیں تو 2 میری اور 2 دوسری کی. اس نے اسی عورت کو بلایا، بوڑھی عورت کو، میں تمہیں اتنے پیسے دوں گی اور اس میں سے 2 بوریاں جا کے تم اس کی دوسری بیوی کو پہنچا کے آؤ، یہ میرا حق نہیں، یہ اس کا حق ہے. اللہ. وہ بوڑھی عورت وہ 2 بوریاں لے کے مزدور لے کے اس دوسری عورت کے پاس چلی گئی. اس کے گھر گئی، اس کو جا کے خاوند کے مرنے کی خبر دی. اس کو بھی صدمہ ہوا اور وہ بہت روئی. پھر اس نے یہ 2 بوریاں اس کو پیش کی کہ دیکھیں اس کی بیوی کو 4 بوریاں ملی حصے میں، اور اس کو علم میں تھا کہ تم اس کی بیوی ہو، لہذا 2 بوریاں اس نے رکھی ہیں، 2 تمہیں واپس دی ہیں. اس پر وہ عورت بڑی خوش ہوئی اور اس نے پہلے کی بڑی تعریفیں کی، اور خوب تعریفیں کرنے کے بعد کہنے لگی کہ اچھا میں بھی تمہیں واپسی کے پیسے دیتی ہوں، تم ان 2 بوریوں کو واپس لے جاؤ اور جا کر اسی پہلی کو دے دینا. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ میرا خاوند جب آخری مرتبہ مجھ سے رخصت ہونے لگا تھا تو جانے سے 1 دن پہلے اس نے مجھے طلاق دے دی تھی. یہ بات کیا میں جانتی ہوں یا میرا پروردگار ہے؟ اس مال پہ میرا حق نہیں ہے، میں اس کی بیوی نہیں ہوں. کیا خوبصورت دین ہے یہ، کتنی خوبصورت یہ شریعت ہے کہ انسان کو ایسا ایمان دے دیتی ہے جو بندے کے معاملات کو سدھار کے رکھ دیتی ہے. جانوروں کو انسان بنا دینا، انسانوں کو فرشتوں کی صفتیں عطا کر دینا، یہ دین اسلام کی خوبی ہے. اور اس کے پیچھے یہی یقین کامل ہوتا ہے. آج اس یقین کامل کو ہمیں اپنے کرنے کے لیے محنت کرنی چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے. ہمارے اکابر انہی دارالعلوموں میں، انہی درسگاہوں میں یہی الفاظ پڑھاتے تھے، مگر اس یقین کے ساتھ پڑھاتے تھے. نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ طلباء کے دل پہ ایسا اثر ہوتا تھا کہ صدر مدرس سے لے کے جو دربان ہوتا تھا سب کے سب تہجد گزار ہوا کرتے تھے، سب کے سب ولایت کے مقام کے حامل ہوا کرتے تھے. اس بھولے ہوئے سبق کو ہمیں آج پھر یاد کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ سے اس نعمت کو پھر مانگنے کی ضرورت ہے. یقین کریں جس حالت میں آج ہم ہیں ہم اس حالت میں اللہ کے سامنے پیش نہیں ہو سکتے. ہماری زندگی کی پوری ویڈیو تیار ہے. اگر کل قیامت کے دن اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ میرے بندے مجھے بتا دے، یا تمہاری ویڈیو تمہارے ساتھ والوں کو دکھا دیتی ہے یا خود ہی جہنم چلے جاؤ، تو بیٹی کہے گی اللہ میری ویڈیو ابو کو تو دکھا دو، بیوی کہے گی میری ویڈیو خاوند کو تو دکھا دو، ماں کہے گی نہیں اللہ میری ویڈیو میرے بچوں کو نہ دکھا دو، میں خود ہی جہنم چلی جاتی. آج وقت ہے ہم ان گناہوں سے سچی توبہ کر کے اپنی زندگی کو پاک صاف بنا سکتے ہیں اور آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزار سکتے ہیں. پروردگار عالم
ہمیں وہی یقین محکم ایمان کامل کی حلاوت عطا فرما دے اور معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما کر اللہ ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. زمانے کے میری خواہش یہ کی دعا حضرت دعا فرمائے فوق الادب حضرت نے فرمائی. اس لیے دعا کے الفاظ نہیں ہوں گے اور قبولیت کی نسبت کاملہ کر کے انشاءاللہ سے ہاتھ چاہیے اس موقع اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله محمد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا عدوا إلا خذلته ولا حاجة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وعملا صالحا ورزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء ودفاع من كل بلاء ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أن الحق حقا وارزقنا اتباعه وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قنا عذابك يوم توفى عبادك. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.